عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عثمان ڈار صاحب یہ جج صاحب کا آرڈر آ گیا جی, وہ کہتے ہیں کہ جی بیگ صاحب کے گھر پہ جو صبح چھاپا پڑا تھا وہ غیر قانونی تھا, جو لوگ گئے تھے وہ ان آتھرائز تھے, وہ ارریلیونٹ تھے. جو ایسے جو وہاں پہ موقع پہ پہنچا اس کو تو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرتا, لیکن محسن بیگ کے خلاف اس نے ایف آئی آر درج کی. اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کا جو سارا ایف آئی آر جس طرح سے سامنے آئی ہے, 9 بجے ایف آئی آر رپورٹ ہوتی ہے, 9:30 بجے وہ لاہور سے چلتے ہیں اور 10:30 بجے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, تو دس از پریکٹیکلی ہیومنلی ناٹ پاسبل. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ از کرسٹل کہ کوئی ریڈنگ پارٹی لاہور سے تو چلی نہیں تھی. تو یہ یعنی کہ بیک ڈیٹ پہ تو نہیں, بیک ٹائم پہ جب یہ 491 کی پٹیشن دائر کی ہے محسن بیگ کے وکیل نے حب سے بیجا کے خلاف, تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو پولیس والوں نے بچانے کے لیے کہ حب سے بیجا میں ہم نے محسن بیگ کو نہیں رکھا ہوا, فوراً یہ ایف آئی آر جلدی میں درج کی ہے. اور اب آپ وکیل نہیں ہیں, نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا سیکشنز بھی ٹھیک نہیں لگے ہیں اس کے اوپر محسن بیگ کے خلاف. عثمان ڈار صاحب. خیر احتشام, آپ خود بھی لائر ہیں, لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ خیر ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک بات جس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں, میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سن رہا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مراد سعید صاحب نے انفرادی طور پر جو بھی ان کے بارے میں نازیبا الفاظ ٹاک شو میں اور جس طرح محسن بیگ صاحب نے ذکر کیا, اس کانٹیکس میں وہ ایف آئی آر جا کر ایف آئی اے میں رجسٹر کرواتے ہیں یا جو بھی ایز اے کمپلیننٹ چلے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوں کس طرح سے اس سارے واقعے کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, حکومت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اچھا, میں احتشام آپ سے پوچھتا ہوں, آپ انصاف کے حصول کے لیے اگر آپ کی فیملی پہ گند اچھالا جائے, کیچڑ اچھالا جائے, آپ کی فیملی کے بارے میں, آپ کی خدا نخواستہ مسز کے بارے میں یا کسی بھی فیملی فرد کے بارے میں ایسا ہو, آپ سائبر کرائم لا جو موجود ہے اس انصاف کے حصول کے لیے آپ ایف آئی اے جاتے ہیں, تو کیا اس کے ذمہ داری سما چینل کے مالکان پہ ڈالی جائے گی کہ جی احتشام صاحب چلے گئے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے, اور جو بھی کانسیکوینسز جس پہ میں بعد میں آتا ہوں, تو یہ کیا یہ آپ ٹھیک بات سمجھتے ہیں کہ مراد سعید جو انصاف کے حصول کے لیے جا رہے ہیں ایف آئی اے میں اور وہ سارا کچھ جوڑا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے نام کے ساتھ, اسی طرح ان کی اہلیہ خاتون اول جو پردہ کرتی یعنی کہ جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. محسن بیگ صاحب نے اس دن ٹیلی ویژن ٹاک شو میں جا کے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا, پرائم منسٹر واز ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. یہ مراد سعید صاحب کی حد تک, ان کی ذات کی حد تک یہ ہوا ہے اور وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر جا کے ایف آئی اے کو فائل کی ہے. ایسے ہی ہے. تو دیکھیں کمپلینر تو مراد سعید ہے نا, یہ تو سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے ریحام خان صاحبہ کی, دیکھیں وہ کتنی کریڈیبل خاتون ہے, سارا میڈیا جانتا ہے. چند ماہ قبل آپ نے دیکھا انہوں نے خود معافی مانگی, زلفی بخاری صاحب نے یو کے میں کیس کیا جو انہوں نے الزامات لگائے اور جھوٹے ثابت ہوئے. اسی طرح ان کی کتاب کتنی سچی ہے یہ ساری قوم جانتی ہے, سارا میڈیا جانتا ہے. اگر احتشام ایز اے اینکر ریحام خان کی کتاب کو یا بک کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر مجھے تو آپ پہ رحم ہی آ سکتا ہے احتشام. اور اسی طرح محسن بیگ صاحب ہیں, اور مجھے آپ پہ رحم آ سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور مجھے آپ پہ رحم آ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں تو کئی دفعہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ نہایت گھٹیا بد اخلاقی اس کتاب کے اندر ہے اور وہ لچر پن ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں نا, اگر عمران خان صاحب کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ سر دیں ڈیفیمیشن کا ایک مقدمہ ریحام خان کے خلاف. زلفی بخاری نے دیا ہے نا, آپ خود حوالہ دے رہے ہیں کہ زلفی بخاری نے وہاں پہ ڈیفیمیشن کا کیس جیتا ہے ریحام خان کے خلاف, وہ نیو یارک والے ہوٹل پہ کہ جی وہ کمیشن کھا رہے تھے زلفی بخاری. جو گند اور بکواس اس کتاب میں عمران خان کی ذات پر لکھا گیا ہے, آپ لوگوں نے کوئی درخواست ہی نہیں دی, آپ لوگوں نے کوئی کیس ہی نہیں کیا, آپ لوگوں نے کوئی مقدمہ ہی نہیں کیا, کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے. اتنی حد تک عزت ہو گئی اس ملک کے وزیر اعظم کی اور آپ کے لیڈر کی, اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ریحام خان کی کتاب کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو کوٹ کیا جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے, بار بار اسے اچھالا جا رہا ہے. تو پھر مراد سعید کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ ریحام خان کی بک پہ جائیں گے, نہیں سن لیں ذرا, ابھی سن لیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سیریس لے رہے ہیں احتشام.
اگر تو ہم نے ریحام خان پہ بات کرنا ہے تو پھر تو پورا ٹاک شو ہی کر لیتے ہیں. میں بلکہ اسٹوڈیو آ جاتا ہوں ان پہ بات کرنے, ان پہ ہی بات کرنی ہے, یا ان کی کتاب پہ بات کرنی ہے, یا کیسز پہ بات کرنی ہے. میں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی, آپ نے حوالہ دیا. میں تو محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. نہیں, میں نے اس لیے حوالہ دیا, میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ میں نے اگر آپ کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احتشام, بریسٹر احتشام بطور اینکر, بطور پاکستانی شہری ایک ذی شعور شخص ہے, اور وہ کبھی ایسی چیزیں نہیں اچھالیں گے جو آپ نے خود میری بات کی تصدیق کی ہے اپنی باتوں میں کہ میں کبھی اس کو انڈورس نہیں کروں گا. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس گند کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, اس کو چھوڑ دیں ذرا. سن لیں اب ذرا, سنیں ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں نا, وہ ہے ہی گند گٹر ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں اصل تو روٹ کاز وہ ہے نا. دیکھیں یہ آج ساری جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں, جب تک ہم اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہی تو پرابلم ہے ہمارا ایز اے قوم. ہم روٹ کاز پہ جاتے نہیں ہیں, ہم آگے ہیں سیدھا جی کے لاک اپ میں ڈال دیا, حملہ کر دیا. اب سنو ذرا, احتشام 1 منٹ دینا مجھے, 1 منٹ دینا آپ نے مجھے. دیکھیں اب میں, آپ کو بھی پتا, آپ کے بھی کولیگز ہیں, میں صحافیوں کی دلی طور پہ عزت بھی کرتا ہوں, لیکن چند میڈیا چینلز یا پروگرامز ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے, اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پاکستانیوں, وہ ایسا کانٹینٹ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ٹاک شو میں جو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ اٹھاتا ہوں سوال سما کے اس پروگرام میں کہ کیا ضرورت تھی اس ٹاک شو میں پرائم منسٹر کی فیملی کو لے کے, مراد سعید کو لے کے, جو کہ ایک خاتون جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا زلفی بخاری کے, اس کو کوڈ کرنا, مذاق اڑانا, ریٹنگ کے لیے اوپر لے جانا, یہ روٹ کاز تھی. اب مجھے آپ خود بتائیں, جب آپ ہیر سے کے اوپر, احتشام میری بات سنیں نا, میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں اس پہ تو بحث ہی نہیں, جس دن یہ محسن بیگ میرے ساتھ کسی ٹاک شو میں ہوگا, پھر میں ذرا باتیں کروں گا ان کے ساتھ ذرا کھل کے کہ ہیر سے کے اوپر آپ فیملیز پہ جا کر الزام لگا دیتے ہیں, آپ بیگمات ڈسکس کرتے ہیں. اب بھی کوئی باتیں کرنی رہ گئی ہیں بھائی, پیغام دے رہا ہوں سما چینل سے, وہ کہتے ہیں گھر میں گھس کے. اب میری بھی بات سن لیں عثمان ڈاکٹر صاحب, میری بھی بات سن لیں. آپ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, ایف آئی اے پولیس آپ لوگوں کے انڈر ہے. اس طرح سے ٹیلی ویژن پر آ کے جس دن یہ محسن بیگ ایسے نہ کریں, کسی دن یہ حکومت چلی بھی جانی ہے. سن لیں میری بھی بات سن لیں ڈاکٹر صاحب, سن لیں میری بھی بات سن لیں. جس دن یہ محسن بیگ, جس کو ابھی آپ اس انداز میں کہہ رہے ہیں نا, مجھے تو لگا جیسے آپ شاید دھمکی دے رہے ہیں, پتہ نہیں اب آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, لیکن کم کر دیا محسن بیگ کے ساتھ. عوام کے سامنے سوال کروں گا, میں نے دھمکی کیوں دینی ہے؟ آپ مجھے چلیں چھوڑ دیں, محسن بیگ سے غلطی ہوئی تھی. چلیں میں کہتا ہوں میری بات سنیں گے. اب آپ ڈاکٹر صاحب آپ بہت دیر بولے ہیں, پی ٹی آئی کے گنڈے لے کے وہاں پہنچ گیا. سر آپ کو پی ٹی آئی کے گنڈوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جج صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ گئے وہ تو آتھرائزڈ بندے ہی نہیں تھے, وہ تو ارریلیونٹ بندے تھے, تو وہ کون تھے؟ اگر وہ آتھرائز نہیں تھی تو وہ بھی گنڈے ہی ہوئے نا. تو مجھے احتشام, اگر وہ سول کپڑوں میں گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ یونیفارم بھی نہیں پہنی ہوئی تھی. اور دوسری بات تو سن لیں ڈاکٹر صاحب, میری بات تو سن لیں ڈاکٹر صاحب, میری بات تو سن لیں. ایک سوال کا جواب مجھے آپ دے دیں, میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا. محسن بیگ کو جب اریسٹ کر لیا, اس کے بعد آپ لوگ اسے تھانے میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ حراست میں, اس کے بعد کس قانون کے تحت آپ نے اجازت دی, آپ کی حکومت نے, ایف آئی اے آفیشلز کو, کہ وہ اس کو ٹارچر کرے اور اس کو انجر کرے اور ناک کی ہڈی توڑ دے اور پسلی کی ہڈی توڑ دے اور منہ پہ زخم کے نشان آ جائیں؟ ان پہ تو محسن بیگ پہ تو 780A لگا دی, اقدام قتل لگا دیا, حبس بیجا لگا دیا, اور اس کے اوپر بھی جج صاحب کے تحفظات ہیں. لیکن جن لوگوں نے محسن بیگ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ کدھر ہے قانون کا ترازو؟ کدھر ہے تحریک انصاف؟ کدھر ہے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کہتی ہے تگڑے کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون؟ ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر درج کر دیں. سر تحریک انصاف کا دور ہے. سن لیں آپ محسن بیگ کو کمزور کہہ رہے ہیں یہاں, جو سیدھا ریاست پہ اور ایف آئی اے پہ فائرنگ کے لیے گن تان رہے, ایسے لوگ کمزور ہیں؟ آپ نکلے سما کے اسٹوڈیو سے باہر تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں لاہور میں کہ کمزور لوگ ہیں کہاں. تو پلیز ایسے دہشت گردوں کی ترجمانی نہ کریں ٹاک شوز میں بیٹھ کے, خاص طور پہ بطور اینکر. اب میں آتا ہوں اصل بات پہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں. میں کوئی یہاں ایف آئی اے کا ترجمان بن کے نہیں بیٹھا ہوا, نہ میں کوئی پولیس کا سپوکس پرسن ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے, جو میڈیا پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, جو بھی سائبر کرائم ایکٹ کا سیکشن 21D ہے یا ان کا سیکشن 5 انہیں امپاور کرتا ہے. سن لیں ذرا, سن لیں احتشام, میں نے آپ کو سنا ہے, لیکن آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ کو یہی پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے ایک ایڈیشنل جج, سنیں تو صحیح نا, آپ مجھے ایک ایڈیشنل جج کا ریفرنس دے رہے ہیں, دوسری طرف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جو انہیں ریمانڈ دے دی ہے اس کی بھی تو بات کریں. پھر
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سر پرچہ جب ہوگا ریمانڈ پہ تو جائے گا بندہ. اس فیصلے کی کوئی اہمیت جھوٹے رہتی پرچوں ہے؟ میں بھی لوگ ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پرچہ سچا جھوٹا جو بھی ہے، لیکن آپ نے 780 لگا دی ہے. 780 دہشت گردوں پہ لگتی ہے. صحافی اگر کوئی ایکسیس کمٹ کیا اس کے مطابق پرچہ دینا. اور دوسرا یہ ہے کہ پرچہ سچا اور جھوٹا ہو. آج آپ میرے اوپر اگر پرچہ کرا دیں یا میں آپ کے اوپر پرچہ کرا دوں عثمان ڈاٹ صاحب، تو آپ بھی ریمانڈ پہ لیے جائیں گے، میں بھی ریمانڈ پہ لیا جاؤں گا. جس پہ پرچہ ہو جائے اس نے پولیس ریمانڈ میں جانا ہی جانا. یہ اس کے گلٹی ہونے کا وہ ثبوت نہیں ہے.